یہ مدارس اسلامیہ اصحاب صفہ کی یادگار ہے، یہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے۔ اس مدارس اسلامیہ کے اندر محبت سکھایا جاتا ہے، امن کا پیغام دیا جاتا ہے، انسانیت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، مدارس میں بم بنایا جاتا ہے، مدارس میں دہشت پسندی سکھائی جاتی ہے، وہ لوگ مدارس کی واقعیت، مدارس کی اہمیت سے ناواقف ہیں، ان کو معلوم نہیں مدارس کی اہمیت۔ ارے میں تو یوں کہتا ہوں کہ چونکہ غیروں کو معلوم ہے، چونکہ مدارس کی اہمیت غیر سمجھتے ہیں، کہ جب تک ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ زندہ رہیں گے، جب تک ہندوستان کے اندر داڑھی ٹوپی والے ملا رہیں گے، اس وقت تک ہم ہندوستان کے اوپر پوری طور پر قابض نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کی سیاست ہے کہ پہلے ہندوستان سے مدارس کو ختم کریں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ انگریز آیا تھا، انگریز کی بھی یہی سازش تھی کہ مدارس کو ختم کرو، قرآن کو ختم کرو، علماء کو ختم کرو۔ ارے عقل کے اندھو، کہاں تک ختم کرو گے؟ مدارس کسی عمارت کا نام نہیں ہوتا، مدارس کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، مدارس تو ایک انار کے پیڑ کے نیچے بھی بن سکتا ہے، مدارس تو ایک جنگل کے اندر ہی بنایا سکتا ہے۔ مدارس کی شان تو وہ شان ہے کہ اگر تم علماء کو ختم کرو گے، اگر تم مدارس کو ختم کرو گے، قرآن کریم کو ختم کرو گے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ مدرسے کے چھوٹے سے بچوں کو بلائیے، انگریز نے یوں سازش رچی تھی کہ تمام علماء کو مار ڈالو۔ سن 1857 میں 51,000 علماء کو چن چن کر مارا گیا، شہید کیا گیا۔ ایک مدرسے کے اندر ایک حافظ جی پڑھا رہے تھے، انگریز وہاں پہنچا اور یوں کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے، ہم تمام ہی حافظ کو ختم کریں گے، ہم تو تمام ہی قرآن کو ختم کریں گے، ہم نے مدارس کو ختم کریں گے۔ حافظ جی نے 2 بچوں کو بلایا اور کھڑا کر کے یوں کہا کہ بیٹا ایک پڑھو ایک سنو، ایک کی غلطی آئے گی دوسرا حکم دینا۔ دوستو قرآن کریم کی فضیلت تو قرآن کریم تو وہ قرآن کریم ہے جس کو اللہ رب العزت نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کہ تمہارے مدارس کو ختم کرنے سے قرآن ختم نہیں ہوگا، تمہارے مساجد کو ختم کرنے سے قرآن ختم نہیں ہوگا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دل میں پورے 30 پارے کو محفوظ کر دیا ہے۔ انگریز نے دیکھا کہ ایک حافظ پڑھ رہا ہے، دوسرا بچہ لقمہ دے رہا تھا، اس نے کہا کہ ہماری یہ سازش کامیابی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم مدارس کو تو ختم کر سکتے ہیں، ہم قرآن کریم کو تو جلا سکتے ہیں، لیکن ان کے سینے کو نہیں جلا سکتے۔ دوستو جو لوگ مدارس کے اوپر، مسلمان کے اوپر، علماء کرام کے اوپر نظر بد سے دیکھ رہے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان اگر بیدار ہو جاتا ہے، اگر مسلمان اپنے اکابر کی قربانی کو یاد کرنے لگتا ہے تو مسلمان مچل اٹھتا ہے، مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے دوسرے لوگوں بھائیوں، اے میرے ہندو بھائیوں، اے دوسرے گروہ کے لوگوں، تم کیوں مدارس پر حملہ کرتے ہو؟ ہم تو ہندوستان میں امن چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان میں محبت چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان میں پیار چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان کو محبت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، ہم تو ہندوستان کو پیار کا باغیچہ بنانا چاہتے ہیں۔ تم ہندوستان کو آگ کی بھٹی میں کیوں جھونک رہے ہو؟ اور اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو پھر یاد رکھو کہ مسلمان جاگے گا، مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے اکابر کی یاد کو تازہ کرے گا۔ مسلمان یوں کہے گا کہ لوگوں سن لو، آئے غیر سن لو، کہ اگر مدارس پر آنچ آئیں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اگر علماء پر آنچ آئے گا ہم برداشت نہیں کریں گے، اصل مساجد پر آنچ آئے گا ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیونکہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی قیمتی نصیحت فرمائی اور یوں کہا تھا کہ اگر تم ہندوستان کے اندر صحیح طور پر سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ہندوستان میں مدارس کو خوب عام کرو، مدارس کو خوب بناؤ، مدارس کے طلباء کو خوب ہمت افزائی کرو، جبھی تم ہندوستان میں امن و سکون کے ساتھ، سنت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ دوستو وقت ہوتا چلا جا رہا ہے،
باقی رہے گی۔ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مدارس کو ختم کرو، سب سے پہلے ملان کو ختم کرو، جبھی ہم ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنا سکتے ہیں، ورنہ اس کے چارہ کار کوئی نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اپنے بچوں کو تاریخ سے آشنا کرائے، واقف کرائے، اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھائے، اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھے، ان کی یاد تازہ کرے، ان کی روحوں کو ثواب پہنچائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجاہدین آزادی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پروگرام الحمدللہ آپ لوگوں کے دعا سے اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہوا کرتا ہے وہ ہر عبادت کا مغز ہے۔ جس انسان کے اندر مغز نہ ہو اس کو لوگ پاگل کہتے ہیں، اس لیے دعا تمام عبادتوں کی جڑ ہے، اس کا مغز ہے۔ اس لیے اب دعا ہو گیا، حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کرو، رو رو کر اللہ تعالیٰ ہمارے مجاہدین آزادی کی قبروں سے نور سے نور فرمائے، ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، ان کی قربانی کی برکت سے مولا کریم ہندوستان کے اندر امن و امان سکون عطا فرمائے، اور تمام سازش کو ختم فرمائے۔ اللہم صلی علی